ایک اور چیز اتحیات کے حوالے سے سمجھنے کی یہ ہے کہ جب اتحیات پڑھی جاتی ہے تو اس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ پر انگلی کا اشارہ کیا جاتا ہے. یہ اشارہ کرنا سنت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے. اس اشارے کا طریقہ یہ ہے کہ ان دو انگلیوں کو بند کیا جاتا ہے. یہ جو آخری دو انگلیاں ہیں، چھوٹی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی، اور اس بڑی انگلی اور اس کے ساتھ حلقہ بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان دو انگلیوں کو بند کر کے اس کے ساتھ حلقہ بنایا جائے اور اس کے بعد انگلی اٹھائی جائے. یہ اس کا طریقہ ہے. اس کے حدیث میں اور بھی ایک دو طریقے آئے ہیں. اس طریقے کو فقہاء نے ترجیح دی ہے کہ یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ حدیث میں ایک طریقہ یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے انگلی یہاں پر رکھی، ایک میں یہ بھی آتا ہے. یہ طریقہ فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ طریقہ افضل ہے، انگلیوں کو ان دو کو بند کر کے اس کا حلقہ بنا کے اور اشارہ کیا جائے. اور اشارہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اشہد اللہ الہ، اس میں دو جملے ہیں، لا الہ الا اللہ، دو چیزیں، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ. تو لا الہ میں انسان نفی کرتا ہے، لا الہ میں کیا کرتا ہے؟ نفی کرتا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے. الا اللہ کے اندر وہ کیا کرتا ہے؟ اس بات کرتا ہے کہ ہاں ایک ہے اور وہ اللہ ہے. تو جب وہ نفی کر رہا ہو تو اس صورت میں وہ انگلی کو اٹھائے گا، اشہد ان لا الہ، لا پر انگلی کو اٹھائے گا، اشہد ان لا الہ، اور جب اس بات کرے گا تو انگلی کو گرا دے گا، الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ اس کا طریقہ ہے کہ نفی کے وقت انگلی کو اٹھا لیا جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو نفی پر انگلی کو اٹھایا جاتا ہے، اس بات پر انگلی کو گرا دیا جاتا ہے. یہ طریقہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے اور ایسا کرنا نماز میں سنت ہے. چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو طریقہ نقل کیا ہے اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قعد للتشہد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 واشار باصبعه السبابہ، کہ آپ اپنی اس انگلی کو عربی میں سبابہ کہا جاتا ہے، سبابہ کہا جاتا ہے، تو آپ اپنی سبابہ کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری روایات ہیں جس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز کا طریقہ بتایا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کیسے نماز پڑھتے تھے. پھر اس صحابی نے جب نماز پڑھائی تو اس میں بھی اس انگلی کا اشارہ کیا. تو یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے یہ اشارہ کرنا. اب یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی وہ بھی سمجھ لینی چاہیے. بعض لوگ انگلی کو مسلسل حرکت دیتے رہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، آخر تک پوری انگلی کو حرکت دیتے رہتے ہیں. تو اب یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ حدیث شریف کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ اشار بالسبابۃ یحرکها ویدعو بها، یہ الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے اس انگلی سے سبابہ سے اشارہ کیا، یحرکها، آپ نے اس کو حرکت دی، ویدعو بها، اور اس کے ذریعے دعا کی، یا آپ اس کو حرکت دیتے تھے اور اس کے ذریعے دعا کرتے تھے. یہ الفاظ آتے ہیں. دوسری طرف دوسری صحیح حدیث ہے، ابو داؤد شریف مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں فرمایا، کان یشیر بالسبابۃ ولا یحرکها، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس انگلی سے اشارہ کرتے تھے اور اس کو حرکت نہیں دیتے تھے. یہ بھی صحیح حدیث ہے، مسند احمد اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اور بھی کتب حدیث میں موجود ہے اور صحیح حدیث ہے.
اب ایک حدیث میں یہ آیا کہ آپ حرکت دے کر دعا کیا کرتے تھے، اور ایک بات یہاں پر یہ بھی ذکر کروں کہ اس طریقے سے مسلسل انگلی کو حرکت دینا یہ چاروں ائمہ میں سے کسی بھی امام کا مسلک نہیں ہے، نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، نہ امام شافعی کا، نہ امام مالک کا، نہ امام احمد کا۔ چاروں ائمہ میں سے کسی کا بھی یہ مسلک نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک تو میں نے آپ کو بتایا کہ لا الہ پر انگلی کو اٹھانا ہے، الا اللہ پر اس کو گرا دینا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اس بارے میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ الا اللہ پر صرف انگلی اٹھائیں گے بس، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ ان کا مسلک ہے، اور ان کا مسلک بھی یہ ہے کہ اس کو حرکت نہیں دینی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اس کو صرف لفظ اللہ پر حرکت دینی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، بس اللہ کے لفظ پہ حرکت دینی ہے۔ ان کا مسلک بھی یہ ہے کہ انگلی کو حرکت نہیں دینی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ اس کو حرکت دیں، لیکن وہ اس کو یوں حرکت دینے کا نہیں کہتے، وہ اس کو کہتے ہیں یوں حرکت دیں جس سے نفی اثبات ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے کہ انگلی کو اس طریقے سے حرکت دیں۔ اس طریقے سے حرکت دینا یہ چاروں ائمہ میں سے کسی بھی امام کا مسلک اور قول نہیں ہے۔ اب سمجھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ حدیث میں یہ آتا ہے کان یحرکھا ویدعو بہا، کہ آپ انگلی کو حرکت دیا کرتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے، تو پھر اس کا کیا مطلب کہ آپ حرکت دیتے تھے اور دعا کرتے تھے؟ تو فقہاء نے لکھا ہے، یہ جن ائمہ کا میں نے تذکرہ کیا، ائمہ ثلاثہ کا یہ مسلک ہے جن کو جمہور کہا جاتا ہے، یعنی تین ائمہ کا یہ مسلک ہے کہ حرکت نہیں دینی، بالخصوص جب اس کے سامنے ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا کہ آپ حرکت نہیں دیتے۔ تو فقہاء یہ کہتے ہیں کہ جن احادیث میں یہ تذکرہ موجود ہے کہ آپ اس کو حرکت دیتے تھے، اس حرکت سے یہ حرکت مراد ہے، اس حرکت سے یہ حرکت مراد ہے۔ اور یہ معنی اس کا کیوں لیتے ہیں؟ یہ معنی اس لیے لیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے باقاعدہ صراحتاً کہا لا یحرکھا، کہ آپ انگلی کو حرکت نہیں دیتے تھے۔ اب دونوں حدیثوں کو جمع کرنا ہے، ایک حدیث میں آیا کہ کرتے تھے، ایک میں آیا کہ نہیں کرتے تھے۔ اب ان کو جمع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس طریقے سے تو کرتے تھے لیکن اس طریقے سے نہیں کرتے تھے، اس طریقے سے دونوں حدیثیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے جمہور فقہاء نے اس مسلک کو اختیار کیا ہے کہ افضل طریقہ یہ ہے کہ اس کو حرکت دی جائے، جیسے احناف کا میں نے مسلک ذکر کیا، لا الہ پر انگلی کو اٹھا کر الا اللہ پر انگلی کو گرا دیا جائے، یہی سب سے بہتر طریقہ ہے، اور اس میں دونوں حدیثوں کو جمع بھی کر دیا جاتا ہے۔ ایک چیز یہاں یہ بھی ذکر کر دوں، یہ چیز میں تفصیل سے اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی آخر میں عرض کرتا ہوں، ایک چیز اس میں یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ آپ اس کو حرکت دیتے تھے اور اس کے ذریعے دعا کرتے تھے، تو التحیات تو دعا نہیں ہے، یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے، التحیات تو دعا نہیں ہے، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ التحیات میں نے کل اس کی پوری تفصیل عرض کی، التحیات تو ساری دعا ہی دعا ہے۔ السلام علیک ایھا النبی، یہ بھی دعا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ بھی دعا ہے، اور اس کے بعد جو آگے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے، تو حدیث کے اندر بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں جس میں ایک ذکر کو جو بظاہر دعا نظر نہیں آتی، اس کو حدیث میں دعا کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مثلا حدیث میں آتا ہے افضل الدعاء یوم عرفۃ لا الہ الا اللہ، کہ عرفہ کے دن سب سے بہترین دعا لا الہ الا اللہ ہے۔ اب لا الہ الا اللہ دعا تو نہیں ہے، لیکن آپ نے حدیث میں اس کو دعا فرمایا، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عربی میں دعا کا لفظ عام ذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ یدعو بہا کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب یہ ذکر کرتے تھے، جب التحیات پڑھا کرتے تھے،
اس موقع پر یہ اشارہ کرتے تھے۔ یہ تو ساری اس کی تفصیل ہے دلائل کی روشنی میں۔ اب ایک بات میں آگے یہ عرض کروں، یہ میں نے تفصیل اس لیے عرض کی کہ بسا اوقات بہت سارے لوگ دوسروں کو تشویش میں مبتلا کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، انگلی کا اشارہ کرنا سنت ہے، انگلی کا اشارہ کرنا سنت ہے۔ اگر کوئی شخص سرے سے اشارہ نہ کرے اس کی بھی نماز ہو جائے گی، کوئی شخص سرے سے اشارہ ہی نہ کرے اس کی بھی نماز کیا ہے؟ ہو جائے گی۔ نماز میں ہم یہ کہیں گے کہ ایک سنت اس نے چھوڑ دی، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دوبارہ ادا کریں۔ تو اگر کوئی بالکل کرتا ہی نہیں ہے تو اس سے ہو جاتی ہے، تو اگر کسی نے ایسا کیا اس کی بھی ہو جائے گی، کوئی مسلسل حرکت دیتا رہا اس کی بھی ہو جائے گی۔ تو اس کو اتنا بڑا مسئلہ بنانا، اس دن میرے پاس ایک صاحب آئے، 4-5 حدیثیں لکھی ہوئی تھی کہ یہ حدیث نمبر ہیں اور یہ بخاری اور مسلم کی روایات ہیں، اس میں یہ آیا ہے کہ آپ اس کو حرکت دیتے تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، کسی بھی حدیث میں یہ چیز نہیں ہے کہ آپ مسلسل حرکت دیتے تھے، یہ بات کسی بھی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ تو اب میں نے ان کو کہا، میں نے کہا بھائی آپ اگر مسلسل حرکت دے کے پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے، امام شافعی کا مسلک یہ ہے، امام احمد ابن حنبل کا مسلک یہ ہے کہ اس کو اشارے، اس کو مسلسل حرکت نہ دیں۔ اور یہ امام ابو حنیفہ کا کوئی ذاتی ان کی رائے نہیں ہے، جیسے میں نے عرض کیا حدیث کی وجہ سے ان کی یہ رائے ہے۔ تو اس لیے پریشان کیا جاتا ہے کہ تم امام ابو حنیفہ کو مانتے ہو، حدیث کو نہیں مانتے۔ تو یہ وہی بات ہے کہ اس طرح کے فروعی مسائل میں اتنی شدت کرنا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، اس کی نماز نہیں ہوئی، تمہاری نماز سنت کے خلاف ہے، یہ طریقہ خلاف سنت ہے، یہ تو حدیث میں نہیں آیا، یہ تو حدیث کے خلاف ہے، اس طریقے سے لوگوں کو متنفر کرنا یا آپس میں لڑانا، اور پھر ایسے مسئلے پر کہ جو اگر نہ بھی ہو نماز میں تو نماز ہو جاتی ہے، تو اگر کسی نے ایسا کیا یا ایسا کیا تو اس سے کون سا اتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، بالخصوص جب اس کے پیچھے اتنے دلائل بھی ہیں۔ تو اس لیے اس طرح کے فروعی مسائل میں، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، آمین کا مسئلہ میں نے ذکر کیا، اعوذ باللہ بسم اللہ میں سارا مسئلہ ذکر کیا، اس میں اتنا انسان کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے، الجھنا نہیں چاہیے۔ امت کے ابھی بہت سے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں جو تشنہ تحقیق ہیں، ان پر تحقیق کرنی چاہیے، ان پہ کام کرنا چاہیے۔ لوگوں کو معاشرتی مسائل سکھائے جائیں، ان کو بتایا جائے زندگی کیسے گزارنی ہے، اخلاق کیسے ہونے چاہیے، بیوی کے کیا حقوق ہیں، والد کے کیا حقوق ہیں، پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، چھوٹے کے کیا حقوق ہیں، بڑے کے کیا حقوق ہیں، یہ سارے فرائض ہیں۔ ان ساروں سے تو ہم غافل ہو گئے، لے دے کے پڑھ گئے اس پر کہ آمین سے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، رفع یدین نہیں کیا تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، انگلی کو ایسے اشارہ نہیں کیا تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو کیا امت کے اور سارے مسائل ختم ہو گئے؟ بس یہی لے دے کے مسائل رہ گئے، اس میں الجھا دیا، اور سارے معاشرے کے معاملات کے مسائل، معاشرت کے مسائل، اخلاقیات کے مسائل، عقائد کے مسائل، ان سب کو ہم نے فروغ گزاشت کر دیا۔ اسی لیے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں لوگوں نے کنفیوز کر دیا۔ تو اس طرح کی چیزوں سے کنفیوز ہوتے ہیں لوگ، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اور یہ دین سے دوری کا سبب بنتا ہے، قربت کا نہیں۔ تو دین سے لوگوں کو قریب لانا چاہیے کہ وہ مسجد کے قریب آئے، دین سے قریب آئے۔ آپ نماز پڑھیں، آپ رفع یدین کے ساتھ پڑھتے ہیں، بغیر رفع یدین کے پڑھتے ہیں، آمین بالجہر کرتے ہیں، آمین بالسر کرتے ہیں، انگلی کو یوں اشارہ دیتے ہیں، حرکت دیتے ہیں، نماز پڑھیں، نماز پڑھیں، نماز نہیں چھوڑیں۔ جس طریقے سے آپ کو سمجھ میں آتا ہے نماز پڑھیں، نماز پڑھنا فرض ہے۔ ان چیزوں میں الجھا کر لوگ اس سے پیچھے ہٹ گئے کہ یار یہ نماز پڑھنا تو بہت مشکل کام ہے، کوئی کہتا ہے یہ کرو، کوئی کہتا ہے یہ کرو، کیا کروں؟ بھائی جس طرح سمجھ میں آتا ہے، جس عالم پر آپ کو اعتماد ہے اس طریقے سے نماز پڑھیں، لیکن خدا را امت کو اس طرح تقسیم کرنا، اس طرح کے مسائل میں الجھانا، یہ نہ شریعت کا مزاج ہے، نہ شریعت کا تقاضا ہے، نہ وقت کا تقاضا ہے۔ اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے۔